بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ماشاءاللہ نواں پارہ پڑھا گیا ہے تراویح میں، ہمارے حفاظ کرام نے ماشاءاللہ نواں پارہ پڑھا ہے اور ہم نے اللہ کی توفیق سے وہ پارہ سنا ہے، اور یوں کل پرسوں سے ہی پہلے عشرے کی تکمیل کا احساس ہو رہا تھا، اور اب ہم پہلے عشرے کے کنارے جا لگے ہیں، اختتامی کنارے پر۔ تو یہاں جن قوموں کی تباہی کا ذکر ہوا ہے، 5 قوموں کی تباہی کا اکثر اکٹھا قرآن نے ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک قوم شعیب علیہ السلام ہے۔ تو ان کا تباہی کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تباہی سے بچنے کا ایک راستہ بتایا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر یہ شہروں اور بستیوں کے لوگ ایمان اور تقوی کے راستے پر چل رہے ہوتے تو ہم ان پر آسمانوں سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، یعنی ایمان لے آتے، اللہ کے نبیوں کی دعوت پر ایمان لے آتے اور پھر تقوی کا راستہ اپنا لیتے۔ تقوی کا راستہ اپنانے کا مطلب کیا ہے کہ بس پھر زندگی بھر اللہ کی اطاعت میں گزار دیتے، اللہ کے رسول کی فرما برداری میں گزار دیتے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے پرہیز کرتے۔ تو پھر کیا ہونا تھا؟ ہم نے آسمانوں و زمینوں سے برکتوں کے دروازے کھول دینے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے اللہ کی باتیں جھٹلائیں، اللہ کے نبی کو جھٹلایا، اللہ کی وحی اور نبوت و رسالت کو جھٹلایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تقوی یہ دنیا کے عذابوں سے بھی انسانوں کو بچاتا ہے۔ دنیا کی مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، قرآن میں اللہ نے فرمایا نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، 28ویں پارے سورۃ الطلاق میں، کہ جو کوئی بھی متقی بن جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرتا ہے، بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے، پریشانی سے، دکھ سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ تو تقوی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ رمضان کے روزے آئے ہی اس لیے ہیں، فرض ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ ہمارے اندر جو تقوی کے حوالے سے کوئی کمی آ گئی تھی نا، وہ پوری کر دی جائے۔ تو اللہ ہمیں یہ دولت نصیب فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا ہے۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیں، یہ جو ایمان ہے اللہ پر، سچا ایمان، یہ کمزور لوگوں کو طاقتور بنا دیتا ہے، پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط۔ میری بات سمجھیں آپ کہ ایمان یہ اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایمان ایک ایسی عظیم چیز اور دولت ہے جو بندے کو ناقابل تسخیر بنا دیتی ہے۔ بندے کو، ایمان والے بندے کو اللہ ہمیں وہ ایمان سمجھ میں عطا فرما دے، ہمارے دماغوں دلوں میں ڈال دے کہ جب ایمان سے بندہ آشنا ہوتا ہے، ایمان اس کے دل دماغ میں رچ بس جاتا ہے، جسم کے جوڑ جوڑ میں ایمان شرائط کر جاتا ہے، پھر پہاڑ اس سے ٹکرا کے پاش پاش ہو جاتے ہیں، وہ بندہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر، فرعون کے گھر میں پرورش پانے والے، اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کے پاس بھیج دیا، اور فرعون سے جا کے کہتے ہیں یا فرعون انی رسول من رب العالمین۔ اور یہ ایسی بات تھی، اس کو چھوٹی سی مثال سے واضح کرتا ہوں، جیسے آپ سوڈے کی بوتل میں نمک ڈال دیں، پھر تھوڑا سا اور ڈال دیں تو وہ ابلنا شروع ہو جاتی ہے نا۔ فرعون جیسے سرکش، جابر، متمرد اور متکبر انسان کے سامنے جا کے یہ کہنا کہ انی رسول من رب العالمین، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا۔ ساتھ کوئی زندہ باد مردہ باد نعرے لگانے والی قوم بھی ساتھ نہیں تھی،
کوئی پہرے دار، کوئی سیکیورٹی گارڈ، کوئی نہیں تھے ساتھ، جا کے کہہ دیا اور وہ ہکا بکا رہ گیا۔ دوسرا منظر، اچھا جب وہ جادوگر آ گئے بات، اور فرعون نے جو انتظام کر رکھا تھا وہ سارا دڑام سے آ کے نیچے گر گیا، بجائے اس کے کہ فرعون کی عزت کے بعد نعرے بجتے، وہ سارا جو کھیل فرعون نے رچایا تھا وہ چوپٹ ہو گیا، اور الٹا جادوگر سجدوں میں گر گئے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے، اور کہتا ہے کہ نہیں، ابھی کہہ رہے تھے فرعون کو کہ جب ہم جیتیں گے تو ہمیں انعام ملے گا نا، تو اس نے کہا کیوں نہیں، ضرور ملے گا، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ جو فرعون نے ہمیں جادوگری پر اکسایا تھا اس کی ہم اللہ سے بخشش چاہتے ہیں۔ یہ چھوٹی بات ہے، اللہ نے فرعون کو بتا دیا تم اپنے آپ کو کہتے پھرتے ہو کہ انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ دیکھو، رب وہ ہوتا ہے جو دلوں کا بادشاہ ہوتا ہے، جس کے قبضے میں اور کنٹرول میں دل ہوتے ہیں، اور تم سارے خزانوں کے جو مصر کے تھے ان کے مالک ہو نا۔ اللہ سارے جہانوں کا مالک، دلوں کا مالک ہے۔ تمہاری ربوبیت کا پرچہ، تمہاری ربوبیت کا پرچم اللہ تعالیٰ نے پھاڑ دیا، ریزہ ریزہ کر دیا۔ وہ جادوگر، اور پھر وہ اللہ سے بس یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ ربنا، کیونکہ فرعون تو ان کو دھمکیوں پہ آ گیا نا، فوراً وہ 6 ہتھکنڈوں پہ آ گیا، تو جادوگروں نے کہا یا اللہ ربنا افرغ علینا صبرا۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ پتہ کیا کہ افرغ علینا کا، یا اللہ ہم پر صبر کے دانے کھول دے، کہ فرعون کے مقابلے میں معمولی صبر نہیں چاہیے تھا، تھوڑے بہت صبر سے بات نہیں کر دی۔ اور یہ جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے نا، یا ربنا افرغ علینا صبرا، یہ عربی ایک قاعدہ میں آپ کو بتاتا ہوں، صبرا نکرہ ہے، نکرہ کامن ناؤن، اور یہ نکرہ، یہ کامن ناؤن بعض اوقات تعظیم کے لیے، کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ یا اللہ ہمیں عظیم صبر عطا فرما دے، چھوٹا موٹا صبر نہیں چاہیے۔ دیکھیں کیا تھے جادوگر، وہ چند، اور فرعون کون تھا، متکبر متبرر، سارے مصر کے سارے خزانوں کا مالک، اور وہ سمجھتا تھا مصر کی نہروں کا مالک میں ہوں، مصر کی زمینوں کا مالک میں ہوں۔ اور جادوگر، اللہ نے اس کو دکھا دیا کہ تمہاری ربوبیت، اس کا پردہ اس کے سامنے اللہ نے چاک کر دیا۔ آگے بڑھی، آگے جا کے منظر، راستے میں سٹاپ تو بہت سارے ہیں، لیکن ہم ہر سٹاپ کو چکھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام وہ طور پر جب اللہ نے بلایا نا، تورات دینے کا وعدہ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام وہاں کے کچھ قوم کے کچھ نمائندے کوہ طور پہ ساتھ لے گئے، تاکہ وہ آ کے گواہی دے کہ موسیٰ کو کتاب ملی۔ لیکن وہ جب موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کے آئے تو وہ اکڑ گئے، کہنے لگے ہم تو نہیں مانیں گے، تمہارے ساتھ اللہ کی بات ہو سکتی ہے، ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اللہ خود ہمارے سامنے آئے، ہم اللہ کو دیکھیں، ہمیں وہ بتائے، ہم پھر مانیں گے۔ ہمیں کیا پتہ ہے وہاں گئے تھے، بات ہوئی یا نہیں ہوئی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ہمارے سامنے سارا معاملہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے اس مطالبے پر غصہ آ گیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے موت کی نیند سلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑا خوف آیا کہ میں قوم کو جا کے کیا جواب دوں گا، قوم ہے بھی بڑی اکھڑ مزاج، قوم کہے گی ہمارے 70 بندے لے کے گئے تھے، کہاں مروا کے آگے ہو۔ خیر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ تو مجھ پہ رحم فرما، ان بے وقوفوں کی بے وقوفی کی وجہ سے اے اللہ انہیں ہلاک نہ کر، میں جا کے بنی اسرائیل کو میں نے کچھ جواب بھی دینا ہے، ان کو زندہ کر دے۔ وہ خیر زندہ ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جو وہاں دعا ہے نا، وہ ذرا اس کے الفاظ غور کر لیں، اور میں
یہ سورہ الاعراف 9 پارے میں یہ دعا آپ دیکھ کے قرآن سے یاد کر لیں. کیا دعا تھی؟ ان ہی الا فتنتک، اے اللہ یہ تیری سزا ہے. فتنے کا معنی ایک تو آزمائش ہوتا ہے نا، فتنے کا ایک معنی سزا کے بھی ہوتے ہیں. یا اللہ یہ تیری سزا ہے. بعض نے اس کا ترجمہ آزمائش بھی کیا ہے، سزا بھی کیا ہے. یہ ظاہر ہے جو بنی اسرائیل نے ابھی حرکت اور کرتوت کی تھی یہ اس کی سزا تھی نا. یا اللہ یہ تیری سزا ہے، اور اس طرح کی سزائیں دے کے تو جس کو چاہے ہدایت دے دے اور جس کو چاہے تو گمراہ کر دے. آگے انت ولینا، یا اللہ ہمارے سارے معاملات کے اختیار تیرے پاس ہیں، سب اختیار تیرے پاس. انت ولینا، تو ہی ہمارا ولی ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہمارے سارے معاملات کے پورے اختیار رکھنے والا ہے. فاغفر لنا، تو ہمیں بخش دے. وارحمنا، اور ہم پہ رحم فرما. وانت خیر الغافرین، اور بخشنے والوں میں سے تو سب سے بہترین بخشنے والا ہے. واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اور تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ دے. وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بھلائی لکھ دینا. انا ہدنا الیک، یا اللہ ہم تیرے حضور رجوع کرتے ہیں، تیری طرف رجوع کرتے ہیں، تیری طرف دھیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دیا. اچھا اس کے بعد پھر آگے بڑھتے بڑھتے سورہ الاعراف کا جو اخیر ہے بڑا زبردست اخیر ہے. کس حوالے سے؟ اس کے آخر میں قرآن مجید کی وہ پہلی آیت ہے جس میں سجدہ آتا ہے. قرآن مجید کی آیتوں کی جو مختلف قسمیں ہیں نا، مختلف قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم ان آیات کی ہے جن میں سجدہ آتا ہے، جسے ہم سجدہ تلاوت کہتے ہیں. سجدہ تلاوت پتہ ہے قرآن میں کتنے سجدہ تلاوت ہے جی؟ کتنے ہیں جی؟ 15 سجدے. ایک صورت ہے قرآن کی جس میں 2 سجدے آتے ہیں. وہ صورت کون سی ہے؟ سورہ الحج. سورہ الحج ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فضلت سورۃ الحج بالسجدتین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن جن صورتوں میں سجدے آتے ہیں نا ان صورتوں میں سورہ حج کو سب سے زیادہ فضیلت اور برتری حاصل ہے کہ اس میں 2 سجدے آئے. تو خیر یہ پہلا سجدہ ہے. اور یہ سجدوں کے حوالے سے ایک بڑی دلچسپ روایت سیدنا عبداللہ بن عباس راوی ہے اس کے، کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا. ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کے اپنا خواب سنایا کہ اللہ کے رسول میں دیکھو نا اتنے نیک لوگ تھے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کے خواب بھی دین تھے، اللہ ان کو دین بنا دیتا تھا. وہ خواب میں ایک صحابی کو اذان سنائی گئی تو آپ نے فرمایا اللہ کی طرف سے. یہ سجدہ تلاوت کی دعا بھی خواب میں ایک صحابی نے بتائی. یہ اللہ کے رسول میں خواب میں قرآن پڑھ رہا تھا تو تلاوت کر رہا تھا سجدے والی آیت کی. جب وہ سجدے والی آیت آ گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس ایک درخت ہے، وہ سجدے میں جھک گیا. درخت میرے پاس سجدے میں جھک گیا اور اس درخت میں سے آواز آنے لگی، دعا کی آواز. کیا اس نے دعا کی؟ اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا وضع عنی بہا وزرا واجعلها لی عندک ذخرا وتقبلها منی کما تقبلتها من عبدک داود. اے اللہ اس سجدے کی وجہ سے میرا اجر بے انتہا اجر اپنے پاس رکھ دے. اے اللہ اس کے ذریعے میرے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دے اور اس سجدے کو اپنے ہاں میرے لیے ذخیرہ کر دے، اور یہ سجدہ میرا ایسے قبول کر لے جیسے تو نے اپنے بندے داود علیہ السلام کا سجدہ قبول کیا تھا. یہ صحابی نے آگے خواب بیان کیا. تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اس کے بعد میں نے دیکھا جب بھی تلاوت والا سجدہ کرتے تھے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یہ دعا پڑھا کرتے تھے. آگے شروع ہو جاتی سورج
سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے احوال پر کچھ روشنی ڈالی ہے. ایک بات یہاں بڑی خاص نقطے فرمایا، بظاہر تو یہ تھا نا کہ نبی علیہ السلام نے حالات کے مطابق صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور نکل کھڑے ہوئے تبوک کی طرف سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو کیپچر کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے پتا وہاں کیا فرمایا، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، یہ تیرے رب نے تجھے تیرے گھر سے ایک منصوبے کے تحت نکالا تھا. تم نہیں نکلے تھے پیغمبر، تم نہیں نکلے تھے، تمہیں نکالنے والا کون تھا؟ تمہارا رب تھا. اور پھر اس میں ایک اور بات، دوسری بات جو ہے، آپ نکلے تو تھے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے. وہ نکل گئے مکہ کی طرف اور سامنے آ گیا کون؟ ابو جہل اینڈ کمپنی، 1000 کا. تو یہاں سے یہ نقطہ ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام کا پروگرام اور صحابہ کا پروگرام کچھ اور تھا اور اللہ کا پروگرام عرش بری پر کچھ اور تھا. تو ہوا کیا؟ جو اللہ چاہتا ہے. تو ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ نہ چاہے وہ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ نقطہ یاد رکھیں. جیسے یہ فرعون کی بات پیچھے سورہ اعراف میں ہوگی نا، فرعون بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکلا تھا نا. اللہ نے فرمایا کہ فرعون نہیں نکلا تھا، ہم نے نکالا تھا اس کو تباہ کرنے کے لیے. ایسے ہی فرمایا اے نبی تم نہیں نکلے تھے، تمہیں تمہارے رب نے نکالا تھا. بالحق کا ترجمہ یہاں ہے ایک منصوبے اور پروگرام کے تحت نکالا تھا اور اللہ کا پروگرام غالب آ گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور آخر میں بات بتائی ہے. وہ کافر نبی علیہ السلام کے حوالے سے اپنی تباہی مانگ رہے تھے، یا اللہ سانو ہلاک ہی کر دے، اسی انہوں نبی نہیں دیکھ سکتے، سانو تباہ کر سکتے. اللہ نے فرمایا ہے تو ویسے اس لائق ہی ہے، لیکن تمہارے اندر کچھ ایک تو بات یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تمہارے اندر ہمارا نبی رہتا ہے، ہم تمہیں کیسے ہلاک کر سکتے ہیں. نبی علیہ السلام، اب آپ تشریف لے گئے جہاں نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہوگی، جہاں نبی علیہ السلام کا دین ہوگا، جہاں نبی علیہ السلام کی حدیث ہوگی، وہاں تباہی نہیں آئے گی. جتنی تباہیاں ہیں، جتنے فتنے ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، جتنے عذاب ہیں، وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.